اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو اس کا دل یاد الہی کی طرف مائل ہوگا اور اس کے دل میں جو بھی شک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا یقین ڈولے گا نہیں، اس کا یقین پختہ ہوگا، اس پر اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی، اس کو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ درد تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر لا علاج مریض ہو تو اس وظیفے کی بدولت انشاءاللہ تعالی مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی غریب ہے، تنگ دست ہے، مفلس ہے یا پھر مقروض ہے، وہ آج کے اس عمل کو کرے گا، اس کی غریبی، تنگ دستی، مفلسی اور جو قرض ہے وہ اتر جائے گا۔ مختصر یہ کہ آج کا یہ عمل بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے ذاتی نام یا اللہ، جس کا مطلب ہے اے معبود، اس پر منحصر ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہو یا پھر صفاتی نام ہو، اس کی ایک خاص شان اور مظہر ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اسی شان کے فیوز و برکات سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اسی سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے لفظ اللہ یا ایسی آیت جس میں یہ لفظ ہو کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور وہ اسم اعظم ہے، لہذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اسم اعظم ہیں، اور جو انسان اللہ رب العزت کو اسم اعظم سے پکارتا ہے اس کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی پریشانی، کوئی دکھ درد تکلیف نہیں ہوتا، اس سے مصیبتیں پریشانیاں دور بھاگ جاتی ہیں۔ اب ہم عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کب اور کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ان دوستوں سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، جن جن مقاصد کا میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیا ہے ان تمام کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی مریض کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں تو پھر پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وضو میں ہیں یا بغیر وضو کے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر اس عمل کو کریں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے جہاں پر کوئی آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کے وظیفے میں خلل پیدا نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام یا اللہ
یا اللہ کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کا 1000 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ بڑے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کے اس نام کا ذکر کرنا ہے۔ جب آپ 1000 مرتبہ اس اسم مبارک کا ذکر کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، اور اس کے بعد عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کی جو بھی حاجت ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائیں گے۔ جب آپ دعا مانگ لیں تو اس کے بعد اگر آپ نے اس عمل کو مریض کے لیے کیا ہے تو جو آپ نے اپنے پاس پانی رکھا تھا اس پانی پر آپ نے دم کر لینا ہے، اور مریض پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے، اور اس پانی کو آپ نے 41 دن تک اس مریض کو پلاتے رہنا ہے۔ جب پانی ختم ہونے پر جائے تو اس میں اور پانی ایڈ کر لیں، اس میں اور پانی ڈال لیں، اور اس عمل کو آپ نے 41 دن تک روزانہ پڑھ کر مریض پر دم کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور جو اللہ رب العزت کو اللہ کے ذاتی نام سے پکارتا ہے اور اس کے سامنا گڑ گڑاتا ہے، اس کے سامنا روتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے حقوق اللہ اور حقوق بعد کا بھی خیال رکھنا ہے، اور کوشش کر کے آپ نے 5 گانا نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ بس اس طرح آپ اس عمل کو کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر کس طرح موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا پروردگار ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالحہ بنا، جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو غریب تنگ دست ہیں ان کی غریبی تنگ دستی کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔